ہمارے چینل مفتی نفیس احمد ندوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں اور بہت سے گناہ کے کام دیکھنے میں آتے ہیں، اور بہت سے گناہ تو اتنے عام ہو چکے ہیں کہ لوگ ان کو بہت ہی زیادہ ہلکا اور بہت ہی زیادہ معمولی سمجھ کر کرتے ہیں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ حدیث کے اندر 7 قسم کے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ 7 قسم کے گناہ وہ ہیں جن کی وضاحت لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ بغور سنا بھی جائے گا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا بھی جائے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ما ہن، وہ 7 قسم کے گناہ کیا ہیں؟ اب اس میں سب سے اول بتایا الاشراک باللہ، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اب آپ اس بات کو غور سے جانیے، غور سے سمجھیے۔ اللہ رب العزت جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، تو ہمارے لیے یہ بات کیسے جائز ہو جائے گی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکاریں، اللہ سے دعا نہ کر کے مزاروں پر جا کر دعا کریں، اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر کے دوسروں کے در پر، غیروں کے در پر جا کر سجدہ کریں، اللہ کے سامنے رکوع نہ کر کے درختوں کے سامنے اور سورج کے سامنے، اسی طرح پتھروں کے سامنے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے انسان رکوع کرے یا ان سے دعائیں کرے یا اپنی ضرورت کی تمنا جو ہے ان سے رکھے اور آرزو رکھے، تو یہ بالکل ایک انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہو، شریک ٹھہراتا ہو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک انسان اس بات کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا، وہ بالکل گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے سے بات کرے، یا اس کی بیوی کسی دوسرے کے پاس جائے، اس کے پاس بیٹھے اور اس سے ہنسی ٹھٹا کرے، مذاق دل لگی کی باتیں کرے۔ ایک انسان جب اس بات کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا تو ہمارا خالق، ہمارا رازق اور ہمارا مالک کیسے برداشت کرے گا کہ یہ سب میری زمین پر چل رہے ہیں، میرے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، میری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور پھر دوسروں کے در پر جا رہے ہیں، سجدہ دوسروں کو کر رہے ہیں، رکوع دوسروں کو کر رہے ہیں، دعائیں دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور خالص اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ دوسرا گناہ جو حدیث کے اندر بیان کیا وہ ہے والسحر، جادو کرنا۔ عام طور پر یہ بھی ایک ایسا مرض پھیل چکا ہے، ایک ایسی بیماری عام ہو گئی ہے کہ انسان معمولی قسم کی باتوں میں، معمولی قسم کی لڑائی میں یا حسد جلن کی وجہ سے دوسرے پر جادو کر دیتا ہے یا کروا دیتا ہے، یا سفلی عمل اس پر کروا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے زندگی کا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، دوبر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ ناحق کسی کو قتل کر ڈالنا۔ بے گناہ انسان ہے، اس کو مار دیا، تلوار سے اس کو مار دیا، یا اسی طرح چاقو چھری سے اس کو مار دیا، یا اور جو اوزار آتے ہیں، آلات آتے ہیں، ان سے انسان کو قتل کر دیا، تو اس سے بھی انسان بچے۔ اگر کسی قسم کی لڑائی جھگڑا ہو جائے، انتشار اختلاف پیدا ہو جائے، تو اس کو انسان جو ہے کمپرومائز کر لے، صلح کر لے،
اور وہ اپنی آپسی لڑائی و جھگڑے کو ختم کر لے، تاکہ آپس میں اتحاد ہو، آپس میں پیار محبت ہو، آپس میں بھائی چارگی ہو اور انتشار اور اختلاف ختم ہو جائے، تو انسان ناحق دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بچے اور اس سے روکے رہے، باز رہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز جو حدیث کے اندر بیان فرمائی وہ ہے وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ ہر انسان اس کو معمولی سمجھ کر اس کو استعمال کر رہا ہے، سود لے بھی رہا ہے، سود دے بھی رہا ہے، سود کھا بھی رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، بچوں کو بھی کھلا رہا ہے، بیوی کو بھی کھلا رہا ہے، سارے گھر والوں کو کھلا رہا ہے۔ اور یہ گھروں کے اندر بھی اب آ گیا ہے کہ بہت سی خواتین محلے محلے جا کر، گلی گلی جا کر، گھروں کے اندر جا کر عورتوں کی تشکیل کرتی ہیں، ان کو قرض دیتی ہیں، اور پھر جب وہ قرض واپس لیتی ہیں تو اس پر ایکسٹرا رقم لیتی ہیں، زائد رقم لیتی ہیں، اور یہ زائد رقم، یہ ایکسٹرا رقم یہ جو ہے سود ہے، یہ بیاج ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمیں قرض لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے مسلمان بھائی جو بغیر کسی سود کے قرض دیتے ہیں، بغیر کسی بیاج لیے ہوئے قرض دیتے ہیں، ہمیں اس سے جو ہے قرض لینا چاہیے، نہ کہ ہم ان سے قرض لیں جو قرض دینے کے بعد زائد رقم لیتے ہوں، سود بیاج لیتے ہوں۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پانچویں چیز ارشاد فرمائی وہ ہے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ناحق کھانا۔ ایک بچہ جس کے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اس بچے کا جو بھی مال و دولت ہے، اب ظاہر بات ہے کوئی بھی انسان اس کی کفالت کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، تعلیم و تربیت کرے گا، تو اس کا مال اس پر خرچ کرنا یہ تو بالکل درست ہے، لیکن اس بچے کا مال انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرے، اپنی بیوی پر بھی خرچ کرے، پورے خاندان والوں پر خرچ کرے، تو یہ ناحق یتیم کا مال کھانا ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس طرح کیا تو قیامت کے دن اللہ ہم سے مواخذہ کرے گا، ہم سے پوچھے گا۔ اس گناہ سے بھی ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ ہے وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، کہ میدان جنگ سے انسان بھاگے۔ وہ انسان میدان جنگ میں یہ دیکھ رہا ہے کہ میری پوری ٹیم قتل اس کو کر دیا گیا، میری پوری ٹیم کو شکست دے دی گئی، پوری جماعت کو مار دیا گیا، اب میں اکیلا تنے تنہا بچا ہوں۔ تو اس انسان کو تنے تنہا ہوتے ہوئے بھی جم کر مقابلہ کرنا چاہیے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور وہ اس نیت سے جو ہے میدان جنگ کے اندر جائے کہ یا تو ان کو شکست دینا ہے اور نہیں تو جام شہادت نوش فرمانا ہے۔ تو اگر انسان تنے تنہا رہتے ہوئے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ آئے، وہاں سے راہ فرار اختیار کر لے، تو گویا کہ اس کا یہ عمل بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز جو گناہ کبیرہ میں سے حدیث کے اندر بیان فرمائی وہ ہے وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کہ پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ان پر زنا کا الزام لگایا جائے، زنا کی تہمت لگائی جائے، یا اور کوئی برا عمل ان کی طرف منسوب کیا جائے جس کی وجہ سے ان کی توہین ہو جائے، ان کی ذلت ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ 7 قسم کے وہ اعمال ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان سب کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ جو لوگ ان اعمال کے اندر لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، ہمیں ان کو بھی بچانے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے، ہماری برادری سے، ہمارے خاندان سے، پورے شہر سے، پورے ملک سے، پورے وطن سے جتنے گناہ کبیرہ ہیں اللہ ان سب کو ختم فرما دیں، اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور بقیہ زندگی اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔